السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله۔ ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم آمین۔ طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيننا من آمین۔ الخيانة، فإنك تعلم آمین۔ خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وكل حاجات المسلمين والمسلمات۔ اللهم إنا نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 104 سے لے کر 112 تک انشاءاللہ۔ لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، یا ایو اے، الذین لوگو، آمنو جو سب ایمان لائے ہو، لا تقولو تم مت کہو، راعنا ہماری رعایت کیجئے، وقولوا انظرنا اور تم سب کہو انظرنا ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور تم سب سنو،
واو اور للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک. ما نہیں یود الذین چاہتے وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے ولا اور نہ ولا المشرکین اور نہ سب مشرک ان ینزل یہ کہ اتاری جائے علیکم تم پر من خیرن کوئی بھلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. ذو کا معنی والا، فضل العظیم بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں من آیتن کوئی آیت او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے نأتی تو اس کی جگہ ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے او یا مثلہا اس جیسی علم کیا نہیں تعلم جانتا تو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم کیا نہیں تو جانتا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی والارضی اور زمین کی وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار. ام تریدون کیا تم سب چاہتے ہو ان تسالو یہ کہ تم سب سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے کما جیسا کہ سئلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے ومن یتبدل الکفر اور جو کوئی بدل لے کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے فقط تو تحقیق ضلع وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے. ودا چاہتے ہیں کثیرم بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب سے لو کاش کے یردونکم وہ سب لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارن کفر کی حالت میں حسدن حسد کی وجہ سے من عندی انفسہم ان کے دلوں کی طرف سے من بعدی اس کے بعد ما تبینا کہ واضح ہوا لہم الحق ان پر حق فعفو پس آپ معاف کر دو پس تم سب معاف کر دو وصفہو اور تم سب درگزر کرو حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ لے آئے اللہ تعالیٰ بِأمرہ اپنے حکم کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی پر کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم سب قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّکَاةَ اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ کو وما اور جو تقدموا تم سب آگے بھیجو گے لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے من خیرن بھلائی سے تجدوہ تم سب پاؤ گے اسے عند اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہا ہے. وقالو اور ان سب نے کہا لن يدخل الجنت ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا جنت میں الا مگر من کانا جو ہو ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تلکا یہ امانیہم ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. کل کہہ دیجئے ہاتو تم سب لاؤ برہانکم اپنی دلیل ان کنتم اگر ہو تم صادقین سب سچے. بلا بلکہ
من اسلمہ جس نے فرما بردار کر لیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلہ تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ وہ، ہم یحزنون سب غمگین ہوں گے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب سے مخاطب ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر پکارتے ہیں تو ہمیں وہ بات جو ہے انتہائی توجہ کے ساتھ سننی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہی ہے، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہم سے مخاطب ہیں۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی بات کو سننے کے لیے، آپ ہمارے لیے کیا حکم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا مت کہو، راعنا
رائنا رائنا کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں بھی بولا جاتا تھا اور عبرانی زبان میں بھی جو تھا وہ بولا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے وہ مسلمان بوقت ضرورت جو تھے وہ رائنا کہہ کر پکارتے تھے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال رکھیے۔ تو عبرانی زبان میں یہ لفظ جو تھا وہ ایک گالی کے طور پر جو تھا وہ استعمال ہوتا تھا، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا نہیں پتا تھا۔ تو جب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہتے تو یہود جو تھے وہ اس چیز سے بڑا خوش ہوتے تھے اور یہی لفظ جو تھے وہ آپ کو بار بار کہہ کر پکارتے۔ تو یعنی آپ مسلمانوں کو اگر کسی صحابہ کرام کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے رائنا، یعنی آپ دوبارہ جو ہے وہ بول کر ہمیں بتائیے۔ تو پیچھے بھی ہم آیات جو پڑھ رہے تھے ان میں بھی ہم نے سارا یہود کا ہی بیان پڑھا ہے کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنیاں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا بغض، اور انہوں نے وہ باتیں جو تھیں پیغمبروں کی طرف منسوب کی جو کہ حقیقت میں نہیں تھی، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم تذکرہ جو ہے وہ ابھی پچھلے رکوع میں ہی پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہیں وہ جادوگر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر ایسے الفاظ بولنے سے جو تھا وہ منع کر دیا کہ تم رائنا نہ کہو، یعنی یہ لفظ جو ہے وہ یہودیوں کو بڑا خوش کرتا ہے، تو بلکہ تم کیا کہو، وقول انظرنا، تم کہو کہ دیکھیے ہماری طرف، واسمعوا، اور سنو، یعنی ہماری بات کو آپ سنیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہودیوں کی مشابہت یعنی لفظی مشابہت سے بھی جو ہے وہ منع فرمایا ہے کہ ان کی بات کی بھی مشابہت اللہ رب العزت کو پسند نہیں کہ ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جو کہ یہود اپنے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں جب وہ اپنی لغت میں جو کہتے تھے یعنی ہبرو میں جو بولتے تھے اس کا معنی جو تھا وہ چرواہا تھا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھے وہ توہین کے الفاظ جو تھے وہ آتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایسے لفظوں سے پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ اور سورۃ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ اس بات کی جو ہے وہ ہمیں لیسن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ مت پکارو۔ یعنی اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ ایسے الفاظ سے کسی کو پکارنا جو اس کو ناپسند ہو، جس میں کسی کی حقارت ثابت ہو، اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے کلچر میں جیسے کہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو کوئی چھوٹا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اس کے چھوٹے الفاظ سے بلایا جاتا ہے، جو لمبا ہوتا ہے اس کو لمبا کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا معاشرہ ہمارا شروع سے ہی جو ہے وہ ہے، اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ الفاظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، اور نسل بر نسل جو ہیں وہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہوتی ہیں اور پھر ہم اسی کو اختیار کرتے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی نفع اور نقصان کا جو ہے وہ نہیں پتہ چلتا۔ جیسے بڑوں نے جو بات ہمارے سامنے کی، جو ہمیں سکھا دی، ہم اسی کے نقش و بنقش جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ جیسے کوئی موٹا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ فلاں بڑی موٹی ہے، یعنی اس کو موٹے کے نام سے ہم پکار لیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ سے کسی کو پکارنا جس میں اس کی حقارت ثابت ہو، منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کے الفاظ استعمال کرنے سے بھی مسلمانوں کو روک دیا کہ رائنا جو ہے وہ نہیں کہنا۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تم کو یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہو تو اچھی طرح سنو، کیونکہ وہاں کسی بھلائی کا حکم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یہود کو سلام کہتے ہیں، جب یہود تم کو سلام کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، سام علیکم، سام علیکا، یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ تم پر بولتے ہیں، کیونکہ سام کا معنی جو ہوتا ہے وہ موت ہے، کہ تم پر موت ہو۔ یعنی یہود جو ہیں وہ کیونکہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست اور نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ بد دعائیہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔
تو ہمیں بھی جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں اپنے سلام پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ واقعی ہم صحیح ادائیگی کر رہے ہیں السلام علیکم یا کہتے ہیں یا السلام علیکم، یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ تو ہمیں بھی ویسے ہی سلام کرنا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، اور یہودیوں کے جواب میں ان کو وعلیکم ہی صرف کہا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کی چونکہ عربی لینگویج تھی تو اس لیے السلام جو تھے وہ صحیح الفاظ میں کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ان کو وعلیکم کہو، کہ جو تم ہمارے لیے موت مانگتے ہو وہ تمہارے اوپر ہی واقع ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم، جب تمہیں اہل کتاب سلام کہیں تو تم ان کو صرف وعلیکم جو ہے وہ کہا کرو۔ تو اسی طرح احادیث میں جو ہے وہ ہمیں ان کے افعال، لباس، عبادات میں بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہودیوں جیسی عبادت بھی نہیں کرنی۔ تو آج ہم اپنا بھی یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج ہماری ہر چیز کی مشابہت جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کا طریقہ، ہر چیز جو ہے وہ یہود نصارہ سے ملتی ہے۔ ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہمارے ایکٹنگ، ہماری بات کرنے کا انداز، وہ جو ہے وہ سارا غیر مسلم سے ملتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو یہود جو تھے وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے، اس کا عاشورہ کا 10 محرم کا ایک روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم 2 روزے جو ہیں وہ رکھیں گے، ہم ان جیسی عبادت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں عبادت کی مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے کہ جب کہ ہم ہر کام جو ہیں انہی کے طریقے اور ان کے لیول پہ کر کے جو ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ باہر تو جا کے ہم اپنے آپ کو مسلم کہلانے میں جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان کی کمزوری ہماری اتنی ہے اور ہم اپنا لب و لہجہ اور اپنی ہر چیز جو ہے انہی جیسی ظاہر کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ لباس ہے تو وہ بھی ہم انہی کا ہی پہنتے ہیں، ان جیسا ہی پہنتے ہیں تاکہ ہمارا اور ان میں کوئی فرق محسوس ہی نہ ہو سکے۔ تو ہمیں اس چیز پر بہت غور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں ہمیں سمجھانی چاہیے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے ساتھ مشابہت سے بھی منع فرمایا ہے تو ہمارے ہم جو ہیں وہ کہاں ان کی تہذیب اور ان جیسا ڈریس اور ان جیسی لینگویج اور ان جیسی ایکٹنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وقول انظرنا، اور تم کہو، تم یعنی تم الفاظ کو بدل دو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مخاطب ہوتے ہو اے صحابہ تو الفاظ کو بدل دو، رائنا نہ کہو، وقول انظرنا، اور کہو ہماری طرف دیکھ۔ انظرنا کا روٹ ہوا ہے نون زا را، یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ روٹ ورڈز لکھا کریں اور اس کی جو اس میں اہم پوائنٹس ہوتے ہیں تفسیر کے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ لکھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ جب بھی آپ قرآن کھولیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیے، وسمعوا، اور وسمعوا، اس وسمعوا کا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیجئے، یعنی ہمیں ہماری بات کو آپ غور سے سنیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہماری بات کو آپ سنیے۔ انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے اور وسمعوا کا، رائنا کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے درد دینے والا۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، یعنی اہل کتاب والے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ یودو کا روٹ ہے واو دال دال، ودا یودو یعنی چاہنا۔ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی چاہت کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ این ینزل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے،
ما یود الذین نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے. اہل کتاب میں جو ہیں وہ یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ دونوں پارٹیاں. ولل مشرکین اور نہ مشرک، یعنی جو مکے کے مشرک تھے جو کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنانے والے تھے، جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے ان ینزلا، یہ کہ اتاری جائے، علیکم تم پر. نون زالام اس کا روٹ ہے ینزلہ کا، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہو. خیر و برکت سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قرآن کے لیے چن لیا اور آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا. تو یہ لوگ جو تھے اس سے بڑے متعصب تھے اور بڑی ان کے اندر ضد تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی خیر، یعنی قرآن سے بڑی اور کیا خیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اتاری، وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی خیر اور بھلائی جو ہے وہ اتاری جائے. واللہ یختص، لیکن اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، خصہ اس کا روٹ ہے، خاص سواد، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے، خالص کر لیتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے. یعنی یہود جو تھے یہاں پر مشرکین کا بھی ساتھ ذکر ہوا، اہل ایمان کے ساتھ یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی اور مشرکین کا بھی ذکر ہوا کہ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یعنی ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں تھے. اگر تمہیں ہم سے بہتر احکام ملیں گے تو ہم ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن تمہارے دین جو ہے، جو تمہیں دین ملا ہے وہ ہمارے دین سے بہتر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ ہمیں نہیں پسند، تو لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے وہ سب سے بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول جو مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے. اور ایک اور آیت میں آتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جب آپ پر جو تھی وہ آخری وحی نازل ہوئی تھی اور یہ آخری آیتیں جو تھیں وہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین بطور دین جو ہے وہ پسند کر لیا ہے. تو یہود نے دو دعوے کیے تھے کہ یہودیت جو ہے وہ اسلام سے بہتر ہے، اور دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ وہ اہل اسلام کے جو ہیں وہ خیر خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں دونوں دعووں کی تکذیب جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتابی، وہ تو پسند ہی نہیں کرتے، وہ تو چاہتے ہی نہیں. ودہ جو ہوتی ہے وہ دلی دوستی ہوتی ہے، جس سے دلی محبت کی جائے، وہ ود ہوتی ہے. تو وہ تو پسند ہی نہیں کرتے کہ تم پر کوئی خیر یا بھلائی جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جائے. اور ان کو تو یہ ایک آنکھ ہی نہیں بھاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ پیغمبر جو ہے وہ اور جو ہے وہ اس میں سے آیا، اور پھر سب سے اعلیٰ کتاب بھی جو ہے وہ اس پر نازل ہوئی. تو وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے جو تھے وہ دل سے جو تھے وہ نفرت اور بغض ہی رکھتے تھے، اور ہمیشہ وہ یہی کہتے تھے کہ اسلام کی نعمت جو ہے وہ ان سے زائل ہو جائے، اور ہمیشہ وہ مسلمانوں پر جو تھے وہ شر اور آفات کے نازل ہو جانے کے جو تھے وہ متمنی تھے. اس لیے وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اس وقت اپنے قرآن کے لیے خاص کر لیا ہے۔ الحمدللہ پڑھے اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں جس کو چاہتا ہے قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس خیر اور بھلائی کو پا نہیں سکتا، اور ہر بھلائی اور ہر خیر جو ہے وہ ہر کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت جو ہے وہ ہر کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، دین کی نعمت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا کی تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے دنیا، تو وہ تو سب کو دے دیتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہدایت کا مل جانا اور ہدایت کا لے لینا اور ہدایت پر عمل کرنا اور اللہ کی کتاب کو تھام لینا، یہی اصل اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، کیونکہ گھر میں کتنے سارے فرد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ دین کی طرف نکل جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بچے کو جو ہے وہ اپنے دین کے لیے پسند کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے دین کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے، اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ دین کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے۔ اور یہود جو تھے وہ کس بنا پر جو تھے وہ اسلام کو برا بھلا سمجھتے تھے؟ صرف حسد اور بغض، اور راہ حق میں قبولیت میں جو تھا وہ سب سے بڑا جو رکاوٹ بننے والی چیز تھی وہ تھی حسد اور بغض۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ کبھی بھی اہل ایمان کے دوست اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ کبھی بھی ہو نہیں سکتے، وہ ان کے دل میں کبھی خیر آ ہی نہیں سکتی مسلمانوں کے بارے میں۔ ما ننسخ من آیت، آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیات، او ننسیہا یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا ہم لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر، او مثلہا یا اس کی بھی اسی کی مانند۔ تو ننسخ کا روٹ ہے نون سا سین خوا، نسخ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرنے پر قادر ہیں۔ تو یہود کو جو تھا ایک یہ بھی اعتراض مل گیا کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب وحی ہے اور صحیح ہوتا اور تمہارا مذہب بھی صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ رد و بدل نہ کرتے۔ مشرکین جو تھے وہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھے وہ قرار دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دن اپنے ساتھیوں کو ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے دن اس کے خلاف کوئی اور حکم صارف کر کے خود ہی اسے اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتے ہیں وہ منسوخ کر دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اس کی جگہ پر اور آیتیں جو ہیں وہ لے آتے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ حکم میں تبدیلی ہوتی ہے اور تلاوت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے، اور بعض دفعہ آیات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کا حکم جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ تو نسخ کی تعریف میں آپ کو بتا دوں کہ نسخ کہتے کس کو ہیں؟ ایک شرعی حکم کے بعد والے شرعی حکم کے ساتھ ختم ہو جانا، یعنی ایک پہلے شریعت کا حکم آیا، اس کے بعد شریعت کا اور حکم آ گیا اور پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو پہلے کو منسوخ کہتے ہیں اور دوسرے کو ناسخ کہتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے ناسخ اور منسوخ۔ تو بعض دفعہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آیات قرآن مجید میں اتاری، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھلا بھی دی جاتی تھی اور ان کی جگہ جو تھی وہ نئی آیات جو تھی وہ ہو جاتی تھی۔ تو یہود کا اس چیز پر بھی بڑا اعتراض تھا کہ قرآن میں اگر ناسخ اور منسوخ جو ہے وہ کیوں ہے؟ اگر اس میں ناسخ اور منسوخ ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور انہوں نے پھر نہیں مانا۔ اور ناسخ اور منسوخ کی جو تعداد ہے قرآن مجید میں وہ تقریباً 5 ہی ہے۔ جیسے کہ بعض دفعہ میں نے بتایا کہ آیت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ آیت کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے اور حکم باقی رہتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت پہلے قرآن مجید میں تھی، بعد میں یہ آیت جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا حکم باقی رہ گیا. یعنی جب کوئی شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو. یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے. یہ تلاوت قرآن مجید میں یہ آیت ہے ہی نہیں، لیکن اس کا حکم ابھی باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. تو ایسی باتیں جو تھیں جب وہ قرآن مجید میں آتی تھی تو وہ اس قرآن مجید کو جو تھے نعوذ باللہ من ذالک مشرکین مکہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں سمجھتے تھے. تو منسوخ آیات کی جو تعداد ہے وہ تقریباً علماء نے 20 بتائی ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو ہیں وہ اپنی فوز الکبیر ان کی کتاب ہے، اس میں بڑی بحث کے بعد جو ہے وہ آیات جو ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 5 بتلائی ہے. تو ناسخ اور منسوخ آیات انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، تو آپ آیات کو دیکھیے گا اور ان کا کمپیریزن کیجئے گا کہ یہ آیتیں ساری قرآن مجید میں ہیں لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. سب سے پہلی جو منسوخ آیت ہے وہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، پہلے عورتوں کے لیے حکم کیا تھا کہ وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کی بیویاں پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ وصیت ہے کہ وہ ان کی بیویاں 1 سال تک جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. تو یہ حکم پہلے اترا تھا عورتوں کے لیے، یعنی ان کی جو تھی عدت وہ اتنی زیادہ تھی، 1 سال تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو پھر یہ حکم جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. آیت ابھی بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 240 ابھی بھی باقی ہے. اس کی جگہ کون سا حکم آیا؟ والذین یتوفون منکم ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. یعنی وہ لوگ جو کہ فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور وہ اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے نفسوں میں 4 مہینے 10 دن انتظار کریں. اب یہ حکم جو ہے وہ باقی ہے اور باقی کے حکم جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی تلاوت ابھی بھی کی جاتی ہے. یہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 234 ہے، یعنی 234 ہے یہ آیت جو کہ اس کے ناسخ میں جو اتری تھی. اس کے بعد ایک اور منسوخ آیت کتب علیکم، یعنی دوسری جو منسوخ آیت ہے وہ یہ ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کی موت، اگر وہ چھوڑ جائے مال کو تو اس کے لیے وصیت کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا، تلاوت باقی ہے. اس کے بدلے میں جو آیت آئی وہ کون سی آئی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ ان کو اپنا مال اور ترکہ دو. کیونکہ پہلے جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو انصار نے مسلمانوں کا اتنا ساتھ دیا مہاجرین کا کہ اپنی مال و دولت میں بھی ان کو جو تھا اپنا وارث بنا دیا. تو اپنی مال و دولت میں بھی جیسے اپنی بیویاں دی اسی طرح ان کو اپنی جائیداد میں بھی وارث بنا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ حکم جو تھا وہ منسوخ کر دیا. اللہ نے کہا وراثت کے حقدار جو ہے وہ اولاد ہے اور والدین ہیں اور بس یہ تمہارے جو ہیں وہ بنیں گے. اور یہ 2 آیتیں ہو گئی. اور تیسری آیت جو منسوخ ہوئی ہے وہ سورۃ انفال کی آیت ہے آیت نمبر 65 اور 66. 65 جو ہے وہ منسوخ ہے اور 66 جو ہے وہ اس کی ناسخ آیت ہے. وہ کون سی تھی؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ. اگر تم میں سے کوئی 20 ہیں تو وہ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے. یعنی مسلمان اتنی طاقت اور اس سے لڑیں کہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ غلبہ 20 لوگوں پر ہونا چاہیے. پھر بعد میں یہ آیت جو تھی ابھی اس کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہو گیا. اس کی آیت نمبر 66 میں جو آیت ہے وہ یہ ہے الآن خفف اللہ عنکم. اللہ تعالیٰ نے اب تم سے تخفیف کر دی ہے. یعنی اب اللہ نے اتنا نہیں کہا کہ ضروری نہیں کہ اتنے زور کے ساتھ لڑو کہ تمہارا ایک جو ہے وہ 20 پر جو ہے وہ غالب ہے، بلکہ اب اللہ نے 10 پر بھی غلبے کا حکم دے دیا.
تو یہ بھی آیت باقی ہے، حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اور پھر ایک آیت جو تھی وہ سورت مجادلہ کی آیت نمبر جو ہے 12، اسی میں پہلا حصہ جو ہے وہ اس کا منسوخ ہے اور دوسرا ناسخ ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، آیت نمبر 12 ہے سورت مجادلہ کی۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ جب تم نبی سے کوئی بات کرنے لگو تو صدقہ دے لیا کرو۔ پھر صحابہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ کیونکہ منافقین بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ نے حکم اتارا ہے کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، تو صحابہ میں بیچاروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ صدقہ دے سکیں، تو صرف حضرت علی نے اس آیت پر عمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم نہ صدقہ کر سکو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آیت بھی باقی ہے اور اس کا حکم منسوخ ہے، اور ناسخ آیت یہ والی جو آگے والا پارٹ ہے وہ اس کی ناسخ آیت ہے۔ پھر جو ہے وہ عالم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، سورت مزمل کی آیت، یا ایھا المزمل قم اللیل، پہلے تہجد جو تھی وہ ساروں کے لیے فرض تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تخصیص کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تہجد پہلے بھی فرض تھی اور آخری دم تک جو تھی وہ فرض ہی رہی، لیکن عام مسلمانوں کے لیے وہ جو تھی وہ نفلی عبادت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قم اللیل، جو ہے وہ قم اللیل، آپ رات کو جو ہے وہ قیام کریں، یعنی رات کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ آپ کو قیام کے لیے حکم دیا گیا، لیکن یہ آپ پر بھی ذرا مشکل تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ناسخ آیت جو تھی وہ یہ اتاری، سورت مزمل کی آیت نمبر 20 ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ منسوخ ہے اور کچھ حصہ جو ہے اس کا ناسخ ہے۔ علم ان تحصوہ فتاب علیکم، جان لیا ہے اس نے کہ ہرگز تم شمار نہیں کر سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ مہربان ہو گیا ہے۔ تو یہ آیتیں تھیں ناسخ اور منسوخ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے تو ہم ان ناسخ اور منسوخ آیات کا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے حکم پہلے کیا دیے تھے اور بعد میں ہمارے لیے کیا حکم جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے ناسخ اور منسوخ کا علم حاصل کریں، اور کیونکہ اللہ نے یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، ہمارے لیے اتاری ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیتن، کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بھی بہتر حکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کتنے رحیم ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ میرے بندے اس پر عمل نہیں کر سکتے تو اس سے نرمی والا حکم جو ہے وہ قرآن میں لے آتے ہیں۔ او مثلہا، یا اسی کی مانند کوئی حکم آ جاتا ہے۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا اے پیغمبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا اے پیغمبر، ان اللہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ نصر اس کا روٹ ہوگا نصیر کا، نون صاد را۔ تو کیونکہ جن لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں، خالق اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر قسم کا حکم نافذ کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس سے کوئی ہے کسی کی طاقت کہ وہ کسی سے پوچھ سکے؟ اور سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو ہر نقص اور ہر غلطی سے پاک ہے۔ حکومتوں میں جو ہیں وہ قانون نافذ ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ غلطی کے ساتھ نافذ ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھول کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو اس سے پاک صاف ہے۔ اور حقیقت میں یہ ناسخ آیات جو تھیں، جو منسوخ ہوئی تھیں، یہ سب سے بڑی ان میں آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تو اس پر قائم رہتے ہیں، اور جو مجھے نہیں ماننے والے وہ بھی میں دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کتنا قائم رہتے ہیں۔ کیونکہ جب قبلہ بھی منسوخ ہوا، جب قبلہ جو تھا وہ پہلا جو قبلہ اول تھا، اس سے حکم ملا کہ آپ
جو ہے وہ بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں تو یہ بات ہی ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی۔ مسلمانوں نے تو منو عن اسے قبول کر لیا اور نماز میں ہی اپنا رخ جو تھا وہ چینج کر لیا، جبکہ یہود ابھی تک بھی اپنا قبلہ نہ بدل سکے، انہوں نے اپنا قبلہ وہی رکھا جو کہ پہلا قبلہ تھا۔ تو یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی۔ اب بھی ناسخ اور منسوخ جو ہیں وہ بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، لیکن جو ایک ایمان والا ہوتا ہے اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ قانون دان ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ جو رب اتنا خیر خواہ ہے، اتنا تو کوئی، اتنی تو ماں بھی جو مشہور ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتی ہے، اتنی تو ماں بھی نہیں، تو اللہ رب العزت تو کئی ماں سے بڑھ کر جو ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ، تو 70 کا لفظ جو ہے وہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی رحمت کو ہم محدود نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ پتہ نہیں کتنی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے جو ہے وہ محبت کرنے والا ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے پیغمبر سے، کما جیسا کہ سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدلنے والا ہے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کو کفر کے ساتھ بدلنے والا ہے، ایمان کا معنی جو ہے وہ پہلے لگائیں گے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی بدلنے والا ہے ایمان کو کفر کے بدلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، اس آیت کا، حضرت مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو، یہ کہ تم سوال کرو، حمزہ سین حمزہ لام اس کا روٹ ہوگا، سألا، تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر کوہ صفا جو ہے، کوہ صفا کا جو پہاڑ ہے، یعنی جو صفا اور مروہ بیت اللہ میں ہی ہمیں نظر آتے ہیں نا، جہاں پر وہ جا کے جو ہے وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر کوہ صفا جو ہے وہ سونا بن جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو کہ مائدہ والوں کا ہوا تھا۔ سورۃ مائدہ میں ان لوگوں کا بیان آتا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے ایک دسترخوان جو ہے وہ نازل کر دے، پھر انہوں نے انکار کرتے ہوئے اپنے سوال کو ترک کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ اب جو ایمان نہیں لائے گا اس کو پھر ایسی سزا ملے گی کہ دنیا والوں میں سے کسی اور کو نہیں ملی ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے فوراً جو تھا وہ اپنے سوالوں کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سوال نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سوالات جو ہیں وہ انسان کو منتشر، یعنی اس کو پریشان کر دیتے ہیں، کیونکہ یہود جو تھے انہوں نے بے جا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو تھے وہ سوال کیے تھے، کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سامنے نظر آنا چاہیے، کبھی گائے کے بارے میں جب اللہ کا حکم آیا کہ گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے پھر بھی بہت زیادہ سوال کیے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ فضول سوالوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو سوال کرنے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بعض لوگ تو کسی کا علم چیک کرنے کے لیے بھی جو ہیں وہ مختلف قسم کے سوال کر کے اس کا علم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کے پاس کچھ علم ہے یا نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ تو انسان دوسرے کو پزل کرنے کے لیے بھی سوال کر دیتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے ان اعظم المسلمین جرم من سال عن شیء لم یحرم فحرم من عجل مسالته، مسلمانوں میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایسی چیز کے متعلق سوال کرے جو حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے کی بنا پر وہ حرام کر دی گئی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے انسان کو زیادہ سوالات کرنے سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اشیاء کے متعلق سوال کیا گیا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔
جب لوگوں نے بہت سارے سوالات شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سوال کرو۔ ایک آدمی نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا، وہی نا پھر لوگ جو ہیں وہ غلط غلط چیزوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے، حالانکہ یہ کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ جو ہے وہ حذیفہ ہے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہو کر سوال کرنے لگا کہ میرا والد کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد سالم ہے۔ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ کرنے والی بات تھی نا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار محسوس کیے تو عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانے پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر جو تھے وہ بڑے فقیہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ اطوار جو تھے وہ پہچان لیتے تھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھے کس طرح کے سوال کیے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ام تریدونا، کیا تم چاہتے ہو۔ تریدونا کا روٹ ہوگا حمزہ را الف اور دال، کیا ارادہ حمزہ را دال، ان تسالو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما جیسا کہ سئل موسیٰ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ سے تو اتنے سوال کیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پریشان کر دیا، اور نبیوں کو پریشان کرنا اور ان کو غم دینا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدل ڈالے ایمان کو کفر کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھے وہ سوالات جو تھے وہ زیادہ نہیں کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا۔ تو ہمیں یہ بات اچھی لگتی کہ کوئی دیہاتی آدمی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی آپ کا جواب سن لیں۔ یعنی کوئی سوال کرتا تھا تو ہمیں اس سے فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی بلا وجہ جو ہے وہ کثرت کے پر سوال کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث مسلم کی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو تم پر حج کرو، کیونکہ تم پر حج جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر حج ہر سال حج جو تھا وہ فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ تو دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں سوال نہ کرنے کی بنا پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم کو کچھ نہ کہوں تم مجھ سے سوال نہ کرو، کیونکہ آپ نے فرمایا حج کرو، حج ایک ہی ہے۔ اس نے پھر پوچھا کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ پھر کیا ہر سال ہی فرض ہے؟ تو 2-3 دفعہ یہ سوال کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو ہر سال ہر مسلمان پر جیسے نماز فرض ہے اسی طرح حج بھی فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے زیادہ سوال کرنے کا نقصان یہ ہونا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک میں تم سے کچھ نہ کہوں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء کے سامنے اختلاف کرنے کی بنا پر جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ جو میں تم کو حکم دے دوں صاحب استطاعت اس کو بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو رک جاؤ۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی لیسن کیا ہے کہ بلا وجہ بلا سوچے سمجھے جو ہیں وہ ہمیں سوال نہیں کرنے چاہیے، اور جو کوئی کام کی بات ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھ لینا بھی چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک جو تھے وہ سوال کیے تھے جو انشاءاللہ ہم دوسرے سپارے میں پڑھیں گے۔ یعنی اتنے کم، اور جبکہ یہود نے اپنے نبی سے جو تھے وہ بہت زیادہ سوالات جو تھے وہ کیے تھے۔ یعنی کسی کو قریدنا بغیر وجہ کے یہ جائز نہیں ہے۔ ود کثیر چاہتے ہیں بہت سارے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دیں تم کو، را دال دال اس کا روٹ ہوگا، کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں۔ اہل ایمان اہل کتاب میں سے بہت ساروں کی یہی خواہش ہے کہ کاش کہ وہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی حالت میں۔ یعنی وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ تم جو ہو وہ کسی چیز پر قائم رہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہیں
وہ اپنے دین سے پھر جاؤ. حسد من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے اپنے نفسوں میں، من بعد اس کے بعد، ما تبین لہم الحق جب واضح ہو گیا ان کے لیے حق. فاعفوا واصفحوا پس معاف کرو اور درگزر کرو. تو یہود جو تھے وہ مختلف طریقوں اور بہانوں سے جو تھے وہ اہل اسلام کو دین حق سے بدظن کرنے کے لیے اور دین اسلام کو کمزور کرنے کی جو تھے وہ کوششیں کیا کرتے تھے. اور پھر وہ یہ بھی ان کی ایک کوشش تھی کہ دن کے شروع حصے میں ایمان لے آؤ اور اپنے لوگوں سے کہتے تھے اور شام کو اسلام کا انکار کر دو، تاکہ یہ لوگ بھی جو ان پڑھ لوگ ہیں یہ ہمارا برا فعل دیکھ کر جو ہیں وہ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ شک و شبہات کا جو ہیں وہ شکار ہو جائیں گے اور دین اسلام سے جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا ہے، خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تم اپنا ان کی طرف توجہ کر کے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کرو، بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور تم اسلام کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہو. کیونکہ حسد ایک جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے. حسد وہ کس بنا پہ مسلمانوں کو اس دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے؟ حسد من عند انفسہم، حسد ان کے نفسوں کے نزدیک. یعنی حسد کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ جو نعمت کسی دوسرے کے پاس ہو اسے زائل ہو جانے کی آرزو کرنا حسد کہلاتا ہے. یعنی اس سے یہ نعمت دیکھ کر اس کی یہ جلنا اور بھننا اور یہ آرزو کرنا کہ اللہ اس سے حسد جو ہے وہ ختم کر دے اور مجھے دے دے. حسد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مذموم حسد ہے، ایک محمود ہے. مذموم کا معنی ہوتا ہے ایک برا حسد ہے اور ایک اچھا حسد ہے. مذموم جو کہ بہت برا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع ہو جانے کی آرزو کرنا، اگرچہ حاسد کو حاصل ہو سکے یا نہ ہو سکے. کیونکہ اگر کسی کے حسد کرنے سے کسی کی چیز حاصل تو نہیں ہو جاتی، صرف اس کی آرزو ہی ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نعمت فوراً ہی اس کو مل جائے. تو اس قسم کا حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. کہ کسی کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کا اچھا گھر دیکھ کر، کسی کا اچھا لباس دیکھ کر، کسی کے بچے دیکھ کر، کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر حسد کرنا انتہائی بری چیز ہے. اور محمود جو کہ اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اچھی چیزوں میں حسد جو ہے وہ جائز ہے. یعنی کسی کو نعمت ملی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اس کا طلب کرنا یہ رشک کہلاتا ہے کہ اللہ تو نے کسی کو جو ہے وہ علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرنا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو باتوں میں حسد بلکہ دو باتوں میں رشک جو ہے وہ جائز ہے. ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حکمت دی اور قرآن حکیم کی نعمت دی اور دن رات کے اوقات میں وہ اس کے ساتھ قیام کرتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا اور دن رات کے اوقات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یعنی وہ دیکھ کر انسان کہے کہ اللہ ایسا علم مجھے بھی دے دے. اور اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس پر رشک آتا ہے کہ اللہ اتنا ہمیں بھی دے کہ ہم بھی تیرے راستے میں جو ہیں وہ ہاتھ بھر بھر کے جو ہیں وہ تیرے راستے میں دیں. تو یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے. یعنی کسی پر رشک کے ساتھ دیکھنا یہ جائز ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذموم حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ حسد ایمان والے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایمان بھی ہو اور اس کے دل میں حسد بھی ہو. جس کے دل میں حسد ہوتا ہے گویا کہ اس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں. جیسے کہ نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ، ایک مومن بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو حسد کا علاج جو ہے وہ صرف قرآن کے ذریعے ہے. جس کی نعمت کو دیکھو، جس پر کوئی اللہ نے بہت اچھی نعمت کی ہے تو وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی اس کو دینے پہ قادر ہے تو وہ ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی پیاری دعا سورۃ نساء میں ہمیں سکھا دی وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو. کسی کی نعمت کو دیکھو تو کہو کہ اللہ تو اس کو دینے پہ قادر ہے تو مجھے بھی دینے پہ قادر ہے، کیونکہ تیرے خزانوں میں جو ہے وہ کوئی کمی نہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
वाफू वस्फहू, माफ करो। वाफू का रूट होगा अफू, आइन वाओ फा इसका रूट है, यानी दरगुजर कर देना, बिल्कुल बात को खत्म कर देना, बदला ना लेना। वस्फा का रूट होगा स्वाद फाहा, हाथ की हथेली, यानी बगैर मलामत के किसी को माफ कर देना। अल्लाह ताला ने कहा कि अब इन यहूदियों को क्या करो, माफ कर दो। वस्फाफू वस्फहू, यानी इनसे दरगुजर करो और इनको माफ कर दो, क्योंकि वो जो थे यहूद जो थे वो मुख्तलिफ हीलों और बहानों से अहले ईमान को दीन हक से फेरने की कोशिश में जो थे वो मुब्तला थे। तो अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर दरगुजर करने की जो थी उनको तलकीन करते हुए फरमाया कि नया हुक्म आने तक इनकी सरगर्मियों से जो है वो दरगुजर करते रहो। फिर जब नया हुक्म आया तो मदीने में से फिर बनु कुरैजा को जो था वो कत्ल कर दिया गया और बनु नजीर जो थे उनको जिला वतन कर दिया गया। फिर उनको सजा अल्लाह ताला ने खूब दी। तो ये है वाफू और वस्फहू, यानी वाफू यानी किसी की गलती की बिना पर उसको ना पकड़ना, और वस्फा के यानी बिल्कुल उसको आर दिए बगैर जो है उसकी गलती को माफ कर देना, और ऐसा माफ करना कि दिल से असरात को मिटा देना, यानी दिल भी जो है वो उसकी तरफ से बिल्कुल साफ हो जाए। तो देखिए आज हमारे दिल जो है हम किसी को माफ भी कर देते हैं, लेकिन हमारे दिल जो है वो साफ नहीं होते। लेकिन दिलों की सफाई जो है वो बहुत ही जरूरी है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और कायम करो नमाज और दो ज़कात। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी तरफ से तवज्जो हटाओ, अपने असल मकसद की तरफ आओ। तुम्हारा मकसद क्या है मुसलमानों? अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ना और ज़कात देना, हकूकुल्लाह की जो है वो अदायगी करना, और हकूकुल इबाद की अदायगी जो है वो तुम्हारे जिम्मे है। इनको छोड़ो, इनके रोले जो हैं इनके साथ ही रहने दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, और जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन भलाई से, तजिदूहु इंदल्लाह, तो तुम पालोगे उसको अल्लाह के नजदीक। यानी तुम्हारा मकसद अल्लाह ताला जो है यहाँ पर हमारा मकसद जिंदगी बता रहे हैं कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ हो और तुम नमाजें कायम करो उसी तरह जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक हैं। ज़कात उसी तरह दो जैसे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो जो भी तुम नेकी करोगे वो अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाएगी और आखिरत में तुम उसका अजर पाओगे। जैसे कि हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी बुखारी की हदीस है, तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा महबूब हो। यानी हमें अपने माल से प्यार नहीं, अपने वारसों के माल जो हैं वो ज्यादा महबूब हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया कि हमें अपना माल वारिस के माल से ज्यादा महबूब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का माल तो वो है जिसको वो आगे भेजे, अल्लाह की राह में खर्च करे, और वो जिसे वो पीछे छोड़ गया वो उसके वारिस का माल है। तो हमने यहाँ पर चौकीदार बन के नहीं रहना, अपने वारसों के माल की हिफाजत करते हुए दुनिया से नहीं जाना, बल्कि हमने अपने लिए माल खर्च करना है, क्योंकि इंसान को कोई गारंटी नहीं है कि उसकी औलाद जो है वो उसके लिए कुछ खर्च करके उसको सवाब पहुंचाएगी। नहीं, तो इंसान का माल वही है जो उसने खा लिया और जो अल्लाह की राह में दे लिया और जो उसने पहन लिया, ये उसका माल है। बाकी सारा ही वारसों का है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं वारिस उसके माल की तरफ जो है वो लपकते हैं। लिहाजा हमें वारसों के माल की हिफाजत नहीं करनी। ऐसा ना हो कि हम सारी जिंदगी पैसा बचा 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 के जो है वो ऐसे दुनिया से चले जाएं, ना अपने लिए खर्च करें ना अल्लाह की राह में दें, तो हमारा क्या बना, कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमें अपने लिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करना है, क्योंकि जो कमाता है उसको अपनी नफ्स का फायदा भी सोचना चाहिए। दूसरी एक हदीस में आता है, इज़ामात अल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल जो हैं वो मुनक़ते हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासतिन, मगर 3 लोग ऐसे हैं, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युनतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदू लहू। जब इंसान फौत होता है तो इसके सारे अमाल जो हैं वो मुनक़ते हो जाते हैं, अमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के। एक तो सदका जारिया और दूसरा नफा बख्श इल्म, या फिर इसकी नेक औलाद जो उसके लिए दुआएं करती रहे। क्योंकि इंसान को क्या पता कि उसने कब्र में कितनी देर तक सोना है। तो ऐसा ना हो कि नेकी वाले आमाल जो हैं या नेकी के रजिस्टर जो हैं वो बंद हो जाएं, बल्कि
اپنے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا کر جانا ہے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں 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 بھرتی رہے، اور ہم سب کو بھی اپنا صدقہ جاریہ بنانے کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد میں ہمیں جو ثواب پہنچانے والا ہے وہ کون ہوگا۔ یہ نہیں کہ لوگوں سے لے لے کے قرآن جو ہے وہ ہم ثواب جو ہے وہ ہماری اولاد پہنچا دے، وہ ثواب کوئی نہیں پہنچتا، بلکہ وہی ہے جو انسان نے اپنے لیے اچھا کام کر جائے، یا اپنی اولاد کو دین سکھا جائے، یا اپنا علم جو ہے وہ لوگوں میں جاری کر جائے، یہ سب سے بڑا اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا رہے گا۔ یا اولاد کو دین والے راستے پر چھوڑ کر جائے، تو جب تک نمازیں پڑھتی رہے گی اولاد، زکوٰۃ دیتی رہے گی، صدقے کرتی رہے گی، اس کے لیے اولاد نیکی کی دعا کرتی رہے گی والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ سارا جو ہے وہ صدقہ جاریہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ہمیں اس سے یہی لیسن ملتا ہے کہ ہمیں اپنا صدقہ جاریہ کوئی نہ کوئی یہاں بنا کر چھوڑ کر جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارا کوئی ایسا عمل دنیا میں ہو جائے جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودا او نصارا، مگر یہود اور عیسائی۔ یدخلا کا روٹ ہوگا دا خالام۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا نظریہ یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب ایک نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آیا، تو ان کی ملاقات اسی مجلس میں یہودیوں سے ہو گئی، پرانی عداوت کی بنا پر۔ اب عیسائی آئے تھے اور ان کو یہودی بھی مل گیا، پرانی عداوت کی بنا پر آپس میں جو تھے وہ جھگڑنے لگے۔ اس آیت کا شان نزول بتا رہی ہوں آپ کو۔ تو جھگڑنے لگے، یہود نے دعویٰ کیا کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرقوں کو کی تردید کے لیے ان آیت کو جو تھا وہ نازل کیا، دونوں فرقوں کی جو تھی وہ تردید کر دی، دونوں فرقوں کے قول کو رد کر دیا، لٹا دیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ تو وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں جنت میں کوئی جائے گا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر جو کوئی ہوگا یہودی اور عیسائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں۔ بہت اہم بات ہے، یہ تو آرزوؤں کی بنا پر کوئی جنت میں داخل نہیں جائے ہوگا، یہ تو ان کی صرف ایک تمنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو چیز تمنا کی جائے وہ اس کو حاصل بھی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں کسی طبقے اور فرد کی جو ہے کوئی رعایت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رنگ و نسل، حسب و نسب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ حسب اور نسب بھی اگر کسی پیغمبر کی اولاد کا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ کافر ہو کر جہنم میں نہ جاتا، اور ان کی بیویاں دیکھیں، پیغمبروں کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو کہ نبیوں پر ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، تو اگر نسبت کے ساتھ کوئی جنت میں جاتا ہوتا تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جاتی۔ تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں اس کی حسب اور نسب کی، اللہ کے ہاں اگر قدر و قیمت ہے تو صرف تقویٰ کی ہے، اچھے اعمال کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ حجرات آیت نمبر 13 میں، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے تکبر کو، ان کے غرور کو، اور ان کی جو ذہنی پستی تھی، یعنی ان کی یہاں سے نیچر کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی نیچر میں کتنی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے سوا تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، اور یہود تو اپنے آپ کو یہی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، چند دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ، لے آؤ کوئی اپنی دلیل، کوئی دعویٰ ہے تمہارے پاس، کوئی اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک بات ہے، یا کوئی میں نے اتھینٹک اصول اتارا ہے کہ واقعی تم جنت کے تم ہی مالک ہو، لے آؤ، ان کنتم صادقین، برہانکم، با راہا اس کا روٹ ہوگا، اگر ہو تم سچے، اگر تم سچے ہو اس بارے میں تو اپنی کوئی دلیل لا کر جو ہے وہ پیش کرو، کوئی ایسا پروف دو جس سے پتہ چلے یہ باتیں تمہاری صرف خواہشات اور آرزوؤں کی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے سے جو ہے
وہ جنت کبھی نہیں مل سکتی. لا الہ اکیلا پڑھ لینے سے بھی جنت نہیں ملتی جب تک اعمال صالح نہ ہو جائیں. آگے اللہ رب العزت بہت ہی پیاری آیت اتارے ہیں کہ جنت کا لینا ہے تو اس کے حصول کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے؟ بلا، بلکہ کیوں نہیں، من اسلمہ، جس نے فرما بردار کر لیا، جس نے جھکا لیا. سین لام میم اس کا روٹ ہوگا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے. اسلم وجہہ للہ سے مراد جو ہے وہ اللہ کے لیے جو بھی عبادت کی اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، اللہ کے لیے اپنا آپ جھکا لیا، اللہ کے آگے فرما بردار ہو گیا، اللہ کی ہر بات کو اس نے تسلیم کر لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو. ہا سین نون اس کا روٹ ہے محسن کا. وجہہ سے مراد جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جس نے ہر کام کیا، اپنی نمازیں اللہ کے لیے پڑھی، اپنی زکاتیں اللہ کے لیے دی، اپنے صدقے اور خیرات صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی اس میں ریاکاری کا کوئی خدشہ اور کوئی ملاوش اور کوئی جس اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس نے فوراً جو ہے وہ فرما برداری کی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی بھی کرنے والا ہے. احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی جو ہے محنت سے زیادہ اجر دینا. لیکن یہاں پر محسنٌ کا معنی جو ہے وہ اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے لیے، فرما برداری کی. ایسی فرما برداری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کام کیا تو اس کے پر حکم کیا ہے کہ جو شخص ایسا کام کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو رہبانیت دیکھیں، اگرچہ وہ کتنا خلوص والا عمل ہے کہ وہ ہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے، ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا ہے. اور جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آئیں گے ان کی عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے، ہم ان کو اڑا کر ریت اور غد و غبار جو ہیں وہ بنا دیں گے. استغفر اللہ. یعنی منافق کے عمل جو ہیں وہ غرد و غبار بنا کر اس دن اڑا دیے جائیں گے، کیونکہ اس نے ریاکاری کی ہوگی. ریاکاری، اللہ کے لیے جو بھی عمل کرے گا اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف عمل ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عمل ہے. رہبانیت کتنا بڑا عمل ہے کہ ہر چیز کو کٹ کٹا کے جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر وہاں پر بیٹھ جانا، لیکن خالص ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو اس لیے ان کے عمل جو ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اڑا کر خاک کے ذرے بنا دیں گے. تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوں، اور ایسے عمل جس میں اللہ کی خالصتاً رضا ہو. پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے پاس. سبحان اللہ. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. یا اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں سے کرنا جن کو اس دن نہ خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی ان کو غم ہوگا. اسی لیے اللہ رب العزت سورۃ کہف کے آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جس کو اللہ سے ملنے کی ملاقات کا یقین ہے تو وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور پھر جب ایسے اعمال ہوں گے تو پھر اپنے رب کے ہاں وہ اجر پائیں گے. اور کس قسم کا اجر؟ ہر قسم کے غم اور فکر سے وہ محفوظ ہوں گے.
انہیں نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ کسی ماضی کی چیز کو چھوٹ جانے کا خوف ہوگا۔ انسان دنیا کو چھوڑنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتا؟ کہ اس کو ہوتا ہے کہ میری اتنی نعمتیں ہیں، میں نے اتنا کچھ بنایا ہے، کیسے ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں اللہ کے پاس۔ اسی لیے کبھی موت کا خیال بھی آ جائے، کبھی ایسی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہماری موت ہی نہ آ جائے تو یہ سارا کچھ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے عمل کیے ہوں گے ان کو اس دنیا کے چھوڑنے کا ذرا بھی غم نہیں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعل عبادتنا لوجہک الکریم، اللہم اجعل عبادتنا خالصتا لوجہک الکریم۔ اللہ ہماری عبادتوں کو خالص اپنے رضا کے لیے جو ہے وہ کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے جو ہے وہ محفوظ فرما، اور ایسے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہیں، چاہے وہ کتنے بھی اخلاص والے ہیں، کتنا بھی ان میں ثواب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا، لیکن نہیں ملے گا، وہو رد، وہ رد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جو میری بہنیں اس وقت اس محفل میں موجود ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کے علم عمل میں اور تقوی میں اللہ اضافہ فرما، اور اللہ ہمیں اسی طرح قرآن کے ساتھ ہمیشہ اس کا قرآن کا ساتھ نصیب فرما، اور ہمیں اہل قرآن میں سے بنا، اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ اہل قرآن میں سے بنا، اور اللہ تعالی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی یہ ایک بات پوچھنی ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بعد میں پوچھیے گا بھی دوسرے اس میں۔ ٹھیک ہے باجی، باجی اس لیے میں پوچھ لیتی ہوں، پھر وہ بھول جاتا میں نے کیا پوچھنا تھا۔ چلے میں لکھ لیتی ہوں پھر۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوڑ کے رکھا، طرح جوڑ کے رکھنا ہے رب